قربانی پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قربانی پر جو وسائل خرچ ہوتے ہیں وہ کسی فلاحی کام میں لگانے چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ گویا اس اعتراض میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قربانی پر ہم جو وسائل خرچ کرتے ہیں وہ ضائع چلے جاتے ہیں، نہ اس سے کوئی فلاحی کام وجود میں آتا ہے اور نہ دوسروں کی مدد ہوتی ہے، لہٰذا یہ ایک بے فائدہ کام ہے جس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سامعین مکرم، اس اعتراض کی حقیقت ایک غلط پروپیگنڈے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چونکہ یہ اعتراض مادی تناظر میں اٹھایا جاتا ہے، لہٰذا اگر مادی تناظر میں جا کر بھی ہم اس اعتراض پر غور کریں تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ قربانی پر ہم جو وسائل خرچ کرتے ہیں وہ ضائع چلے جاتے ہیں یا اس سے کسی دوسرے کی مدد نہیں ہوتی۔ اگر صرف پاکستان ہی کی مثال کو لیا جائے تو پاکستان ٹرینرز ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق اہل وطن عید الاضحیٰ پر جو قربانیاں کرتے ہیں، صرف جانوروں کی خرید و فروخت سے پاکستان میں 1.5 کھرب روپے کا کاروبار وجود میں آتا ہے، جو نہ صرف ہماری معیشت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے بلکہ اس سے مزید کئی کاروبار جنم لیتے ہیں، جیسے چارے اور بھوسے کا کاروبار ہے، اوزاروں کا کاروبار ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانوروں کی پرورش کرنا، ان کو پالنا، ان کو لے کر جانا، پوری ایک کیٹل فارمنگ انڈسٹری ہے جس سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں۔ اسی طرح سے مویشیوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا سلسلہ ہے، مویشی منڈیوں میں غریبوں کے لیے کام کے مواقع ہیں، اور بچری یعنی جانوروں کو ذبح کرانا وغیرہ۔ یہ وہ تمام ذرائع ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اور روزگار کے یہ تمام مواقع صرف عید الاضحیٰ پر جانوروں کو ذبح کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 73 لاکھ قربانی کی کھالیں جمع ہوتی ہیں، جس سے لیدر گڈز انڈسٹری وجود میں آتی ہے اور اس سے بھی ہزاروں لوگوں کو کاروبار ملتا ہے۔ سامعین محترم، سوال یہ ہے، کیا پاکستانی معیشت کو 1.5 کھرب روپے کا فائدہ پہنچانا، کیا اس مبارک عمل کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کے لیے مزید کاروبار کے مواقع پیدا کرنا اور گوشت کی تقسیم کے ذریعے اتنے بڑے پیمانے پر چیریٹی کا کام کرنا، کیا کوئی فلاحی خدمت نہیں ہے؟ کیا اس سے معاشرے کے کسی غریب فرد کی کوئی مدد نہیں ہوتی؟ اور جانوروں کو ذبح کرنے کے نتیجے میں جو ہمیں بڑے بڑے معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیا یہ فوائد وسائل کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں؟ حاضرین مکرم، یہ صرف ایک مثال ہے۔ اگر پورے عالم اسلام میں ہونے والی تمام قربانیوں کے اعداد و شمار کو جمع کیا جائے اور ان کے فوائد و ثمرات کو سامنے لایا جائے تو فلاحی خدمات اور انسانوں کی مدد کے حوالے سے سنت ابراہیمی کا یہ مبارک عمل یقیناً دنیا کی تاریخ میں اپنا کردار